السلام علیکم فرینڈس، میں ہمارا سبق صدیقی شاعرہ، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل انالسٹ اور آپ کی دوست۔ میں چاہ رہی ہوں کہ جنگ کے نفسیاتی عوامی مسائل پہ بات کی جائے۔ پاکستان کا تو یہ حال ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت وہ عوام وہ بڑا ایک ایکسائٹمنٹ کے طور پہ جنگ کو لے رہی ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ جس وقت بمباری ہوتی ہے، جس وقت کہ ابھی ہم لائٹ کو روتے ہیں کہ لائٹ نہیں ہوگی، ابھی ہمیں پیسوں سے پانی مل رہا ہے ایک آزاد ریاست میں جس میں ہم رہتے ہیں، جس کہ ہم کس طرح سے رہتے ہیں۔ ہم اس طرح سے رہ رہے ہیں کہ ہماری افواج پاکستان کو سیاستدانوں نے تنہا کیا ہوا ہے۔ سیاستدان اس لائق نہیں ہے کہ ان پہ ہم یقین کریں۔ اچھا، عوام کے لیے جو ہے افواج پاکستان ہمیشہ سے کھڑی رہتی ہے، یہ میں آپ کو بار بار یہ بات آپ کو میں بتاتی ہوں۔ ہر وقت کا سیاستدانوں نے ایک جو ہے جھگڑا وہ ملک میں جو ہے نا وہ پھیلایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عوام فوراً کود جاتی ہے۔ ان سے بہت معمولی آپ کو مفادات ملتے ہیں، اور وہ بھی میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ مفادات جو آپ کو لینے بھی نہیں چاہیے، اور وہ بھی صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں جن کا کہ اس پہ حق بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ لوگ خیرات لے لیتے ہیں، زکوٰۃ لے لیتے ہیں، آپ لوگ رمضانوں میں کھانا ایک راشن لے لیتے ہیں۔ پچھلے سے 2 رمضان چھوڑ کر ایسا ہوا کہ مجھے ایک خاتون نے کہا کہ آپ شناختی کارڈ کی کاپیاں لا دیں تاکہ ہم جو ہے وہ دے سکیں راشن۔ تو میں نے اپنے علاقے کے جن گھروں کو میں سمجھتی تھی کہ ان کا جو ہے حق بنتا ہے اور یہ لوگ کہیں سے نہیں لیتے، ان سے میں نے شناختی کارڈ مانگ کر جو ہے ان خاتون کو دے دیے۔ اب وہ کتنے سارے لوگوں کے شناختی کارڈ تھے، 15-20 شناختی کارڈ کی کاپیز تھیں۔ وہ میں نے خود، کیونکہ میری دوست تھی، وہ سلام دعا تھی میری ان سے بہت اچھی، تو ان کے اسٹور میں نے جو ہے راشن کی بوریاں رکھی۔ وہ گورنر ہاؤس سے راشن آ رہا تھا ان کے گھر میں۔ انہوں نے لوگوں سے شناختی کارڈ جو ہے وہ اسی کاپی ضرور لی، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ لوگوں کو راشن نہیں دیا، بلکہ وہ راشن انہوں نے اپنے گھر میں اسٹور کیا۔ اس وقت میں کہتی ہوں کہ پناہ مانگی اس وقت سے جو وقت ابھی ہے، لوگوں پر ہے، جسے غزہ کے مسلمانوں پر، کہ ان کو جب خوراک نہیں ملتی تو جب وہ جاتے ہیں خوراک کے لیے فلاحی جو نیٹو کے ادارے ہیں، تو وہاں پر سننے میں آ رہا ہے کہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اگر خوراک اٹھا سکتے ہیں تو آپ اٹھا لیں، نہیں تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ ان کو گولی مار دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے خوراک اٹھانا بہت ہی مشکل ترین کام ہے۔ اب انہوں نے حملہ کیا ہے ایران پر، اور ایران کے جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ایران کی اصل میں دوستانہ نفسیات سے جو ہے نا وہ یہ لوگ کھیلے ہیں۔ وہاں پر ان کے اڈے بنانا، وہاں پر ان کا جو ہے اصل میں وہاں کی جو دیندار ایک حکومت ہے، اہل تشیع کی حکومت ہے وہاں پر، لیکن بہرحال اہل تشیع جو ہے وہاں پر وہ ایک بڑے اچھے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، اسی حکومت کے ہوتے ہوئے جو دیندار آیت اللہ خامنائی صاحب کے موجودگی میں اہل تشیع جو ہے بڑی اچھی زندگی وہاں پہ گزارتے ہیں۔ وہاں پر میں اکثر کہتی تھی کہ لکھو کہ یہ کبھی بھی اسرائیل جو ہے وہ کبھی حملہ نہیں کرے گا ایران پر، کیونکہ وہاں پر تو خود اتنے اسرائیلی، اتنے یہودی جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن اب آپ اس بات پر غور کریں گے، بات اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مجھے بھی اس بات کا ادراک ہوا کہ کسی کے ہونے کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ اصل میں تو موجود تو وہ تھے، لیکن ان کے جو رابطے اور واسطے تھے وہ اسرائیل سے تھے،
اور وہاں پر انہوں نے اپنی ناپاک سازشیں جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی تھی، اور ان ناپاک سازشوں کی وجہ سے جو ہے وہ اندر جو ہے وہ کس طرح تباہی بربادی ہوئی، اور اب نیٹو ممالک جو ہے وہ سب ساتھ مل گئے ہیں۔ آیت اللہ خامنہئی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور مراتب عطا فرمائے۔ وہاں کے جو شہداء ہیں، ان کے جو سائنسدان تھے، ان کی جو عسکری قوتوں کے اہم ترین لوگ تھے، وہ مارے گئے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے عوام کو جو ہے وہ ان سے عہد لیا، ان سے بات کی، اور بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ وہاں کی بے دینی عوام تھی، وہاں کی بے راہ رو تو نہیں ہم کہیں گے، بے دین عوام، جس کو کہ مذہب سے کوئی سروکار نہیں تھا، ان لوگوں نے اپنے وطن کی محبت، آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے عہد کیا، اور پھر آیت اللہ خامنہئی صاحب جو ہے وہ اس جنگ میں جو ہے اللہ تعالیٰ میں پھر بارہا کہتی ہوں انہیں کامیاب کرے، اور وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت تل ابیب اور میرا خیال ہے حفصہ نام ہے شہر کا، تو ان کے دو شہروں کی حالت جو ہے وہ بڑی خراب ہے، مسلسل ایران ان پر حملہ کر رہا ہے۔ آج پھر ایک جو بات سامنے آئی ہے، اور وہ بہت اچھا ہے، وہ برا نہیں ہے، جس طرح نیٹو کے ممالک مل گئے ہیں، تو پاکستان اور ویسٹ کوریا اور چین یہ جو ہے یہ ایران کا ساتھ دیں گے، اور یہ جنگ جو مسلط کی گئی، وہ چاہتے ہیں کہ ایران ہم سے مذاکرات کرے۔ ایران نے مذاکرات کی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، اور نہ ایران مذاکرات کی بات کر رہا ہے۔ ایران مستقل جو ہے وہ انتقام لینے کی بات کر رہا ہے، اور اس کو اپنے لوگ، اور میں کہتی ہوں کہ یہ خوددار اور غیرت مند لوگ ہیں، یہ خوددار ہیں، غیرت مند ہیں، اپنے لوگوں کی جان کو بہترین سمجھتے ہیں، اور ایسی حکومتوں کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ اور وہ نااہل لوگ جو ملکوں پر قابض ہیں اور موروثی سیاست پہ، وہ یزیدیت پہ تو لعنت بھیجتے ہیں، لیکن خود پر یہ لعنت نہیں بھیجتے، اور وہ لوگوں کو یرغمال بنا کر جو ہے وہ خود یزیدیت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہیں، اور ان کے تمام خاندان جو ہے وہ یکے بعد دیگرے جو ہے وہ لوگوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ پاک آرمی کو جو ہے وہ ضرور اس مسئلے پہ بھی کودنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ پاک آرمی ہر جگہ کود جاتی ہے، بالکل کود جاتی ہے، پاک آرمی عوام کے ساتھ ہے، اور عوام پاک آرمی کے ساتھ ہے۔ سیاستدان تنہا کھڑے تھے، تنہا ہیں، اور یہ تنہا ہی رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیتوں میں جو کھوٹ ہے وہ ان کو ہمیں برباد کر دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی متاع کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ان کو ملک کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی سڑکیں بنانے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ جنگیں سر پر ہیں، تو ہمیں اپنے لوگوں کے لیے کون سے نئے پروجیکٹ بنانے ہیں۔ یہ ابھی بھی سڑکیں بنا رہے ہیں، کیونکہ اس کے ٹھیکے ان کے اپنے لوگ لیتے ہیں۔ پورے پاکستان کا خزانہ خالی کر دیا، IMF سے یہ قرضے لیتے ہیں۔ اگر IMF 50 سالہ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں تو ان کے خاندانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، اور اس کے بعد جب یہ آئے ہیں تو پھر کتنا اضافہ ہوا ہے ان کی جائیدادوں میں سے۔ اگر ان جائیدادوں کو ضبط کیا جائے تو ہمارا خزانہ بھی بھر جائے گا، ہمارے حالات بھی بہتر ہوں گے، اور اس کے بعد جو نئے لوگ ہیں، پرانے جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں، ان کو تو کسی صورت ٹھیکہ نہیں دینا چاہیے، اور پھر نئے لوگوں کو متعارف کرانا چاہیے، اور وہ تمام کام آرمی کے ہوتے ہوئے ہی ہونا چاہیے۔ میں آرمی کے بغیر کسی کام کو صحیح نہیں سمجھتی۔ دوسری طرف میں ریٹائرڈ آرمی آفیسر سے بھی بہت نالا ہوں، انہوں نے آرمی کا مورال جو ہے وہ بہت گرایا ہے۔ جنگ بہرحال پاکستان کی طرف آئے گی، اور ایران جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی ہی جنگ لڑ رہا ہے، اور انہوں نے ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، اور کسی قسم کا جو ہے جو ان کو بیسمنٹ چاہیے تھی وہ بھی ان کو نہیں ملی۔ میری غزل پیش خدمت ہے
آنکھیں ہیں اشک بار کے دیکھا نہ جائے گا، آنکھیں ہیں اشک بار کے دیکھا نہ جائے گا، یوں آئے گی بہار کے دیکھا نہ جائے گا، آنکھیں ہیں اشک بار کے دیکھا نہ جائے گا، یوں آئے گی بہار کے دیکھا نہ جائے گا۔ اور آئینہ میری حسن صورت گری کا ہے، آئینہ میری حسن صورت گری کا ہے، منظر نقل شمار، آئینہ میری حسن صورت گری کا ہے، منظر نقل شمار کے دیکھا نہ جائے گا، آئینہ میری حسن صورت گری کا ہے، منظر نقل شمار کے دیکھا نہ جائے گا۔ اور تم نے بدل ہی دی میری ناموس آرزو، تم نے بدل ہی دی میری ناموس آرزو، کھینچا ہے وہ حصار کے دیکھا نہ جائے گا، تم نے بدل ہی دی میری ناموس آرزو، کھینچا ہے وہ حصار کے دیکھا نہ جائے گا، آئینہ میری حسن صورت گری کا ہے، منظر نقل شمار کے دیکھا نہ جائے گا۔ اور تم بھی میری طرح ہی رہے میرے ذی وقار، تم بھی میری طرح ہی رہے میرے ذی وقار، غصہ بھی وفادار کے دیکھا نہ جائے گا، تم بھی میری طرح ہی رہے میرے ذی وقار، غصہ بھی وفادار کے دیکھا نہ جائے گا۔ اور وہ شوق وصل یار کے دیکھا نہ جائے تھا، وہ شوق وصل یار کے دیکھا نہ جائے تھا، یہ شوق وصل یار کے دیکھا نہ جائے گا، وہ شوق وصل یار کے دیکھا نہ جائے تھا، یہ شوق وصل یار کے دیکھا نہ جائے گا، آنکھیں ہیں اشک بار کے دیکھا نہ جائے گا، یوں آئے گی بہار کے دیکھا نہ جائے گا، آئینہ میری حسن صورت گری کا ہے، منظر نقل شمار کے دیکھا نہ جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ گرمی بہت ہے، شور بہت ہے، لیکن اس شور کو میں ہمیشہ ایسے پیچھے پھینکتی ہوں اور اپنا کام جو ہے وہ میں کرتی ہوں۔ آپ کو کچھ گھریلو جو ہے وہ ہمارے جیسے ہم نے مرغا پالا ہوا اس کی بانگ آپ کو سنائی دیتی ہوگی۔ پھر ہمارا روڈ 24 آورس یہ چلتا ہے، مین روڈ ہے، تو اس میں بھی آپ کو آوازیں آتی ہوں گی، کبھی سائرن کی آوازیں، کبھی وہ ایمبولینس جا رہی ہوتی ہے، کبھی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، اور کبھی ہیوی ٹریفکس جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک بھونچال آیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اس بھونچال میں اپنا کام کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ اتنے نااہل تو ہوں گے نہیں کہ یہ تمام معاملات کو سمجھے نہیں۔ یہ کراچی ہے جناب عالی، اور اس میں لوگ یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں میں بھی اپنا کام کر رہی ہوں۔ 3 میری کتابیں آئی ہیں، یہ میرا شعری مجموعہ ہے ہوں، یہ خط شکستہ میں لکھا ہے۔ دو چشمی ایسے بڑے بڑے لوگوں نے مجھ سے کہا، بڑے بڑے لوگوں نے، اردو ادب کے بڑے بڑے لوگ، یہ آپ نے غلط لکھا ہے، اور جناب عالی ٹائٹل میں اس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ یہ بڑا آرٹسٹک اسٹائل ہے جس کا کہ ہر ایک کو نہیں معلوم۔ یہ میں نے خط شکستہ میں لکھا ہے ہوں، یہ میرا شعری مجموعہ ہے۔ یہ شائع ہوا تھا کیونکہ میرے دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، 2011 میں یہ شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ ایم کے جو ہمارے رؤوف صدیقی بھائی ہیں، انہوں نے اس کو شائع کروایا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ میرا افسانہ آیا بھیتر جو ہے 2015 میں شائع ہوا تھا۔ میں پاکستان کی فرسٹ پبلشر آف پاکستان خواتین میں ہوں۔ یہ ہوپی شیب اینڈ ثنا پبلیکیشن، یہ بھیتر بھی شیب اینڈ ثنا پبلیکیشن۔ پھر اس کے بعد اچھا یہ بھیتر جو ہے یہ شائع کروائی تھی پیپلز پارٹی کے سید ناصر حسین شاہ نے، ان کی مقبول۔ اس کے بعد پھر یہ میرا ناول آیا سینک جو ہے، یہ بھی میری پبلیکیشن میں شائع ہوا، یہ 2021 میں شائع ہوا۔ یہ جناب عالی، یہ دیکھیے، یہ میری 3 کتابیں ابھی تک آ چکی ہیں۔ میں کالمس بہت سارے لکھے، انٹرویوز بہت سارے کیے،
ادبی صفحہ انچارج رہی اور بہت سارے اس طرح کے کام جو لکھنے پڑھنے والے تھے کرتی رہی. یہ میرا ان لوگوں کے لیے بات ہے. بہت سارے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں میرا انٹرویو چاہیے. میں کسی کو اپنا انٹرویو نہیں دوں گی. میں چینلز کو انٹرویو دوں گی. اس کے علاوہ بہت مشکل ہے کہ میں کسی کو انٹرویو دوں. میں انٹرویو نہیں دوں گی. پروگرام میں میں نہیں جاتی ہوں. اور اگر مجھے پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو پھر مجھے اس کی کوالٹی اور اس کا تمام سینیریو اور اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں پک اینڈ ڈراپ وغیرہ اور تمام تر یہ اس کے بعد ہی میں جو ہے وہ جانا پسند کرتی ہوں. میں اب کسی پروگرام میں نہیں جاتی ہوں. میں اپنا کام کرنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہوں اور یہی میرے لیے آنر ہے. میرے لیے اسٹیج آنر نہیں ہے. میرے لیے یہ ماحول آنر نہیں ہے. میرے انٹرویوز ہوں یا نہ ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ وہ میرے ذاتی معاملات ہیں. تو ان ذاتی معاملات کو بیان کرنا وہ ضروری نہیں ہوتا. ہاں اگر کہ کوئی سوال کرتا ہے میرے کام کے بارے میں تو وہ بھی کیا سوال کرے گا. بات یہ ہے آپ کہاں پیدا ہوئی, آپ نے کب شاعری شروع کی. یہ سوال نہیں ہوتے. ادیبوں سے یہ سوال نہیں ہوتے. یہ بڑا بیوقوفانہ رویہ ہے. یہ سوال ادیبوں سے نہیں کیے جاتے. آتھر سے کبھی یہ سوال نہیں کیے جاتے. میرے 3 افسانے ہیں. ان پر جو ہے میں احمد شاہ سے بھی کہوں گی اور اپنے اور دوستوں سے بھی کہوں گی اور پیپلز پارٹی سے بھی کہوں گی کیونکہ ذوالفقار علی شاہ سید ذوالفقار علی شاہ جو ہے وہ کلچر منسٹر ہیں ہمارے. ان سے بھی میں کہوں گی کہ بھائی یہ جو ہے 3 جو ہے آرٹ موویز میرے افسانوں پر وہ مجھے بنانی ہے. اور ہاں اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں جو خاتون کا رول ہے وہ میں خود پلے کروں گی اور اس میں بہت ہی معمولی بجٹ میں کم سے کم بجٹ میں چاہتی ہوں کہ اس فلم کو بہت سارے مطلب اس کے ریکارڈز قائم ہو جائے کہ کم بجٹ میں کم وقت میں. اور ایک آرٹ مووی آپ خود جانتے ہیں کہ آرٹ مووی کسے کہتے ہیں. آرٹ مووی بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح کہ ہماری معاشرت ہوتی ہے. اس کو بالکل پیور چھان کے اسے چھنی میں اس میں تمام کمرشلائز جو ہے مٹیریل اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک آرٹ مووی بنائی جاتی ہے جو ایک حقیقی زندگی پر مبنی فلم ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں آرٹ مووی. تو اپنا بہت خیال رکھیں. اپنا بہت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے اجازت دیں ہمارا سر صدیقی کو. اور یہ میری ہر بات پہ لبیک کہے گا. میں یہ باتیں کروں گی یہ لبیک کہے گا. تو یہ آپ جو ہے جو بھی سوال مجھ سے کریں گے یہیں پر ہی جواب دوں گی کیونکہ یہ سوال میرے پاس آئے تھے کتابوں کے حوالے سے. کیا آپ کی کتنی کتابیں آئی ہیں, آپ نے اب تک کیا کام کیا ہے اور آپ کیا کام کرنے جا رہی ہیں. تو ان سب کے جواب میں نے دے دیے ہیں. لہذا اور وہ جو لوگ ان سے میں معذرت کر رہی ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کو انٹرویو لینا ہے. کوئی انٹرویو آپ نے میرا نہیں لینا. کوئی انٹرویو میں نے کسی کو نہیں دینا. بہت محدود خاتون ہوں اور محدود ہی رہنا پسند کرتی ہوں اور اس عمر میں بالکل نہیں چاہتی کہ میں ان فضول جھمیلوں کو پالوں. اللہ حافظ.